ایک شخص کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کمزور ہو گیا، بڑا ہی کمزور. آپ نے فرمایا میں دن بدن دیکھ رہا ہوں تو کمزور ہی ہوتا جا رہا ہے، کمزور ہی ہوتا جا رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس آدمی نے کہا میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ آخرت میں جتنی مجھے عذاب یا سزا ہونا ہے نا، دنیا میں ہی مجھے کوئی تکلیفیں دے دے، آخرت میں نہ دینا. تو یہ اسی وجہ سے میرے ساتھ میں اللہ سے مانگتا ہی ہوں. تو آقا علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ یہ کیا مانگ رہے ہو تم اللہ سے، اور یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ بھائی اللہ سے مانگو تو عافیت مانگو، اللہ سے مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا بھی ہماری اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، ہمیں عذاب سے بچا. تو آپ دیکھیں کئی جگہوں پر یہ دعائیں اس طرح منقول ہوتی ہیں. تو فرمایا اللہ سے یہ کیوں مانگ رہے ہو؟ تو اپنے اوپر مشکلیں، مشقتیں، عذاب، تکلیف، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں سے اس طرح ہمیں منع فرمایا ہے. ہم عافیت مانگے، اور جب بھی اللہ سے کوئی نعمت کا سوال کریں، بیٹا ہو، بیٹی ہو، کاروبار ہو، کچھ بھی مانگے، اس کے ساتھ یہ کلمات آپ کے ضرور ہو، اللہ یہ نعمت دے لیکن عافیت کے ساتھ مجھے عطا فرما. بعض اوقات وہ چیز تو مل جاتی ہے لیکن وہ اپنے ساتھ اگر اتنے نقصانات لے کر آ گئے تو پھر آدمی تو وہ دعا تو پوری ہو گئی لیکن دوسری چیزیں ساتھ. تو یہ بہترین دعاؤں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم گئے کہ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. اے اللہ میں تجھ سے عفو اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، مجھے دنیا میں بھی یہ سلامتی اور عافیت عطا فرما. اے اللہ مجھے آخرت میں بھی یہ عطا فرما دے، مجھے آخرت میں بھی عطا فرما اور مجھے عذاب سے بچا، مجھے عذاب نار سے یہ بچا. تو یہ مبارک دعا ہے میرے بھائیوں، میں نے اور آپ نے اس کو اپنے لیے ایک وظیفہ بنا لینا ہے کہ بہترین دعا میں سے ایک دعا یہ ہے اللہ عافیت عطا فرمائے، اللہ ہمیں سلامتی عطا فرمائے اور ہمیں دنیا کے بھی آزمائشوں سے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا عطا فرمائے.